بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات کے لیے اسلامی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے۔ ہر مسلمان مرد کو بھی اور عورت کو بھی اتنا علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا سکھایا۔ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویران ہے، قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل ویران ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن خود سیکھے اور پھر دوسرے کو سکھائے۔ اب اگر ہم یہ عمل بہترین والا عمل ہم خود نہیں کر سکتے تو ہم جو ہے ان بہترین لوگوں میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر خود یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن نہیں سکھا سکتے کسی کو، قرآن کسی کو ہم نہیں پڑھا سکتے، تو کم سے کم جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہمارے دل میں ان کا عزت احترام ہو جائے، ان سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں ہی شامل کر دیں گے جن کو اللہ نے بہترین فرمایا۔ دیکھو اللہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ یا تو عالم بنو یا آپ عالموں کی باتوں کو سننے والے بنو، یا آپ عالموں سے علم سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم ہو جاؤ ان کے، یا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو او محبن، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ ولا تکن الخامس، آپ پانچویں نہ بننا، اگر پانچویں بن گئے فتہلک، تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ پکی بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لینا۔ پانچویں کیا ہے کہ پانچویں یہ ہے کہ کبھی آپ ان عالموں سے، ان اماموں سے، ان مولویوں سے، ان حافظوں سے، ان قاریوں سے، دین کو سکھانے والے، قرآن کو سکھانے والوں سے کبھی آپ بغض کرنے لگ جاؤ، نفرت کرنے لگ جاؤ۔ اگر آپ کے دل میں ان کی طرف سے، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ ان کو نفرت کی نگاہ سے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حافظوں، عالموں کو، اپنے علماء کرام کو، نبی کے وارثوں کو اگر آپ گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، سمجھو کہ آپ نا بہت ہی گہرے کھڑے میں گرنے والے ہیں، آپ بہت ہی بڑی ہلاکت میں جانے والے ہیں۔ آج یہ بات عام ہو چکی ہے، اگر ہمارا امام تھوڑا سا بھی ٹیڑھا چل رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی طرف سے نفرت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا شہتیر تک بھی نہیں دیکھتا اور دوسری آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، علماء کرام کی اگر تھوڑی سی بھی ہم نے کوئی کمی نہیں کہیں دیکھ لی، ہم نے کہیں کوئی اس کا چلنا پھرنا میں ہمیں کوئی کمی نظر آ گئی، اوڑھنے پہننے میں کمی نظر آ گئی، اس کی ٹوپی بھی اگر ٹیڑھی نظر آ گئی، اس کا رومال بھی اگر ہم نے ٹیڑھا دیکھ لیا، تو اسی پہ 3-4 لوگ اڈوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ دیکھو 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 یہ امام صاحب جا رہے ہیں، یہ جو ہے نا فلاں صاحب جا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب جا رہے ہیں، ان کی ٹوپی دیکھو، ان کا رومال دیکھو، ان کا کرتا دیکھو، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ تو شیطان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کسی عالم کی برائی کروانے میں۔ اس سے آپ کو بہت سارے نقصانات ہوں گے، جس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا عالم بنے، کیونکہ آپ کو عالموں سے نفرت ہے، آپ کو اماموں سے نفرت ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا عالم بنے یا حافظ بنے یا کسی مسجد کا امام بن جائے، کیونکہ آپ کے دل میں پہلے سے ہی نفرت آئی ہوئی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، کوئی لینے والا تو ہو۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے امام صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہمارے مؤذن صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور مؤذن اذان دینے کے بعد پوری مسجد کی صفائی کرنے کے بعد پھر وہ جب تکبیر پڑھے گا، تکبیر پڑھ کے جب وہ نماز سے فارغ ہوگا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ سورہ یاسین وغیرہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے تھوڑا سا وقت مسجد میں لگا کے جب وہ باہر نکلے گا، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو 3-4 لوگ جو ابھی اٹھے ہوں گے، محلے میں ابھی اٹھے ہوں گے، صبح فجر میں وہ گدھوں کی طرح سے مرے ہوئے سو رہے ہوں گے، وہ جو ہے دیکھتے ہیں یار مؤذن صاحب کدھر جا رہے ہیں،
اب وہ جانے پر بھی اعتراض ہو رہا ہے ان لوگوں کو، یار امام صاحب کدھر جا رہے ہیں، یار آج تو کہیں کی دعوت ہوگی، آج تو کسی نے ان کو بلایا ہوگا، بڑی پارٹیوں کو مارتے ہیں۔ اس طرح سے اماموں کی برائیاں کچھ لوگ پھر بھی ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے امام فجر کی نماز سے فارغ بھی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر چکے ہیں، اب یہ کہیں جا رہے ہیں تو جانے دو۔ اس میں بھی جب وہ کہیں جائیں گے نا تو 3-4 کہیں بیٹھے ہوں گے نا، یار امام صاحب آج تو صبح صبح جا رہے تھے، کہاں آج تو صبح صبح کہاں جا رہے تھے؟ اگر امام صاحب گھر چلے جائیں، بیچارے 15 دن میں 1 دن گھر جا رہے ہیں، مہینے میں 1 دن گھر جا رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن گھر جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں روزانہ گھر جاتے رہتے ہیں، ان کو مسجد کی فکر ہی کہاں ہے، یہ تو روزانہ گھر جاتے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے آج ہمارا میرے بھائیوں، آج یہ حال ہے، یعنی ہم اپنے نقصان سے ہمیں پریشانی نہیں ہے، دوسرے کے فائدے سے پریشانی ہے۔ اگر امام صاحب کی تنخواہ بڑھ جائے، مؤذن صاحب کی تنخواہ بڑھ جائے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کچھ لوگوں جن کے پاس کچھ باتیں نہیں ہوتی نا کہیں کہنے کے لیے، کہیں بتانے کے لیے، ان کے پاس امام کی برائی ضرور ملے گی۔ ریہڑی والے، رکشہ والے، کباڑی والے، وہ بھی امام کو 2 بات لگا دیتے ہیں۔ آج یہ حال کر رکھا اماموں کا، اگر یہی حال رہا نا امت کا، یہی حال رہا تو امام ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ آج بڑے بڑے عالموں نے اپنے کاروبار شروع کر دیے تمہاری ان باتوں سے ناراض ہو کر، جو تم جو ہے نا اماموں کے پیچھے لگے رہتے ہو، اور لگے گا ایک رکشے والا، ایک کباڑی آدمی، ایک بے وقات تانا دینے والا، چولی کھانے والا، ایسے آدمی محلے میں ہوتے ہیں، وہ امام کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب جو محلے میں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کو روک دے، حالانکہ اگر ان کے پیچھے وہ لگ جائے نا تو وہ 1 منٹ میں یہ کہہ دیں گے کہ تیری کیا ہمت ہے، تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں پڑھنے کے لیے۔ لیکن یہاں کیا کہیں گے، امام صاحب سے کہیں گے امام صاحب برداشت کرو یار، ارے فلاں چھوڑو نا، فلاں کو چھوڑو نا، اس کے حال پہ چھوڑو نا۔ اس کے حال پہ چھوڑتے چھوڑتے ہم نے آج یہ حال کر رکھا ہے، سیم جیسے فلسطین اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے نا، امام بیچارہ فلسطین ہوتا ہے اور 1-2 اسرائیلی ہوتے ہیں، اسرائیلی وہ امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جیسے وہ فلسطین کے پیچھے اسرائیل لگا ہوا ہے، ناحق پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ عرب ممالک کیا کہتے ہیں، چلو چلو صلح صفائی کرو، عرب ممالک کا یہی چلا گیا، کہتے کہتے کوئی بات نہیں برداشت کرو۔ اب بیچارے وہ کچھ کہنے جس دن، اس دن ان پر بمباری ہو جاتی ہے۔ یہی حال ان اماموں کا، بیچارے امام یہ بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ جب تک ان اسرائیلیوں کی سنتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، جس دن انہوں نے کچھ کہہ دیا اسی بات کو محلے میں پکڑ لیں گے، یار امام صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، یار یہ غلط بول دیا۔ ارے یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا برداشت کر چکے ہیں، کتنا زیادہ غصے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے، امام اور عالموں کو نہیں آنا چاہیے۔ کس نے کہہ دیا غصہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ کس نے کہہ دیا غصہ نہیں آنا چاہیے؟ جہاں حق بات ہو وہاں غصہ آنا بھی چاہیے، جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں غصہ آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غصہ آتا تھا، لیکن حق بات پر غصہ آتا تھا۔ یہ کس نے کہہ دیا اماموں کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ ارے میرے بھائی یہ تو مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے، پھر کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی امام کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ کہیں کچھ اماموں کے بچوں کو پیٹ دیتے ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں بولتا کہ چلو برداشت کرو۔ پھر وہ کب تک برداشت کرے گا؟ آج تو کمیٹی میں بھی وہ حال ہے کہ ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو بیاج خور ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں، ایسے لوگ زبردستی کمیٹیوں میں گھس جاتے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے اماموں کو کمیاں نکالنا۔ بس جہاں امام نے تھوڑی ان کی بات نہ مانی وہی امام کے خلاف ہو جائے گا۔ امام جب تک بات مان رہا ہے، جب تک ٹھیک ہے، راضی ہے، بھائی ہمارے امام صاحب بہت اچھا ہے۔ جہاں امام نے کسی چیز میں مخالفت کر دی وہیں پر وہ امام کے مخالف ہو جائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ اس کو کیسے نکالیں۔ تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پورے محلے کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ امام کو اختیار دو گے تو وہ امام آپ کے لیے ایسی ایسی باتیں بتائے گا، اس کا دل خوش ہوگا، آپ کو دین کی باتیں سکھائے گا، آپ کو علم کی باتیں سکھائے گا۔ ایک باب علم کا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، پتہ بھی آپ کو؟ آپ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اپنے امام سے لے سکتے ہیں۔ کب لیں گے؟ جب ہی تو لیں گے جب امام کو خوش رکھیں گے آپ۔ اور اگر امام کو چھوڑ دیا اپنے حال پر، تم جانو تمہارے مقتدی جانے، وہ بیچارہ کس سے نمٹے گا؟ اس سے نمٹے گا، سب اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو بیچارہ وہ ٹائم پاس کر لے گا، لیکن تم محروم ہو جاؤ گے علم کی باتیں سیکھنے سے۔ تمہیں لگ رہا ہے ٹائم پاس کر رہا ہے، پریشان ہے، لیکن پریشان تم زیادہ ہو، کیونکہ امام نے اگر تمہیں کچھ سکھانا چھوڑ دیا، کچھ بتانا چھوڑ دیا، کچھ نصیحت کرنی چھوڑ دی، تو نقصان کس کا بتاؤ؟
نقصان مقتدیوں کا ہے، نقصان محلے والوں کا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے مجھے کوئی علم کی ایک بات سکھا دے میں اس کا زندگی بھر تک غلام ہوں، زندگی بھر تک میں اس کا غلام ہوں جو مجھے علم کی ایک بات سکھا دے۔ آج میرے بھائیوں ہزاروں بات، میں تو کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں بات، آدھے گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، صبح آدھا گھنٹہ تعلیم امام صاحب سے کروائیں گے، عصر کے ٹائم تعلیم کروائیں گے، عشاء کے وقت تعلیم کروائیں گے، یہ بیچارے ہزاروں کروڑوں بات تمہیں بتاتے ہوں گے دین کی، لیکن تمہارے نظر میں کیا اہمیت ہے؟ بتاؤ تمہارے دل میں کیا اہمیت ہے؟ کتنے اماموں نے امامت کو چھوڑ کر اپنے کاروبار شروع کر دیے، تھوڑے کھانے پر راضی ہیں لیکن وہ ایسی غلامی پسند نہیں کرتے، ایسے غلامی پسند نہیں کرتے۔ امام کو اچھا سا کمرہ مل جائے، 2 آدمیوں کو پیٹ مار لگ جاتی ہے، اب وہ 2 آدمی پوری جو ہے کالونی میں اس کی برائیاں کریں گے، اچھا حجرہ کیوں دے دیا، یا کیسے امام کو پکڑ لائے، سیدھے سادے رہے پھر بھی نہیں ٹکنے دیتے لوگ، اچھے ٹھیک ٹھاک رہے پھر بھی نہیں ٹکنے دیتے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی آخرت سنوارو، اپنی آخرت کو بناؤ، ناک کے پیچھے نہ لگو، یہ ہمارے ضلع کا ہے، یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ ہماری کالونی کا ہے، تو ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس سے کچھ کہیں گے، اس سے اچھا امام صاحب سے کہتے ہیں بھائی امام صاحب برداشت کرو، اس سے کچھ کہیں گے تو ہمارا تعلقات خراب ہو جائیں گے، کب تک چلے گا؟ نقصان آپ کا ہو رہا ہے، دنیا میں نظر نہیں آ رہا نقصان، تعلقات بناؤ کو۔ بنی اسرائیل کا سب سے پہلے تنزل کیوں ہوا؟ فرمایا سب سے پہلے تنزل اس لیے ہوا کہ ان میں سے کوئی غلطی کرتا تھا، وہ لوگ اس کو سمجھاتے تھے، پھر بھی وہ نہ سمجھتا تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہی رکھتے جیسے پہلے تھے، تعلقات میں بگاڑ نہیں ہوتا تھا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل کو دوسرے سے خلط ملط کر دیا۔ آج وہی بنی اسرائیل، ان کو غیر المغضوب بھی بولا جاتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم بد دعا دیتے ہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو لعنت کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اچھائیوں کا حکم بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ان میں ہی مل کے رہتے تھے۔ سمجھو کہ اس سب کا نچوڑ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں امام سے سچی محبت ہے ہی نہیں۔ جس دن امام سے جس کو ایک آدمی کو بھی سچی محبت ہو جائے گی نا، جس مسجد میں ایک آدمی کو بھی امام سے سچی محبت ہو جاتی ہے، پورا محلے کو وہ ایک آدمی سنبھال لیتا ہے۔ اللہ نے یہ برکت دی ہے امام کے ساتھ رہنے میں، ایک آدمی ہی پورے محلے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جہاں پر ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، طرح طرح سے امام کی غیبتیں، سمجھو وہاں ابھی امام سے محبت نہیں ہوئی، نام کی محبت ہے، راضی خوشی ٹھیک ٹھاک امام صاحب خیریت سے ہیں، سامنے کہیں گے امام صاحب خیریت سے ہیں، وہی خیریت پوچھنے والے پیچھے سے دیکھو ان کا کیا حال ہے، پورا نفاق ہوتا، نفاق ایک نمبر کا نفاق۔ تو میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں، میں نے ایک حدیث سنائی تھی شروع میں کہ آپ اگر قرآن نہیں سکھا سکتے، قرآن نہیں پڑھا سکتے تو سب سے بہتر بننے کے لیے آپ ایک کام ہی کر لو، قرآن سکھانا اور سیکھنا تو سب سے بہتر عمل ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے کاروبار بہت لمبے ہیں، بڑے ہیں، تو آپ ایک کام ہی کر لو کہ آپ ان سکھانے والوں سے، قرآن سیکھنے والوں سے محبت کرنا ہی شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔